سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ الفاظ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، جبکہ ان کو یہ منسوب قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی طرف کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تو خطا ہے، اور خطا بھی پھر خطا اجتہادی جو موجب اجر و ثواب ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں اللہ کی حضور معافی طلب کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں معافی طلب کرنی ہوگی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ان پر حد قذف بھی لگتی ہے، انہیں جلالی صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ جلالی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک مناظرہ نہیں کیا، تمہیں مناظرہ کرنے کا پتہ نہیں، جب میدان مناظرہ میں آؤ گے تو میں جب گچی مروڑوں گا تو میں یہ کر لوں گا۔ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، میں نے تو اس سے پہلے ہی تمہاری گچی مروڑ لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، جس طرح کہ آپ اس سے بخوبی آگاہ و واقف ہیں کہ آج کل جو ٹاپک زیر بحث ہے، جو حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم معلم اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اس میں خیانت کرتے ہوئے جو آپ کی ذات کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور معاذ اللہ توہین اور گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے، یقیناً وہ اغیار کی سال ہا سال کی کوشش ہے، جس کے بعد وہ اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی 15,000 جو تقاریر ہیں، جو مختلف ٹاپکس پہ آپ کے لیکچرز موجود ہیں، ان میں سے انہیں صرف 24 سیکنڈ کی وہ ایک ویڈیو ملی ہے پراپوگنڈا کرنے کے لیے، لیکن ان اغیار کے ہاتھوں اور ان شرپسند عناصر کے ہاتھوں کچھ اپنے بھی کھیر رہے ہیں، اور انہیں ابھی تک بھی سمجھ نہیں لگ پا رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ان حضرات میں سے ایک مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب بھی ہیں، جو کہ ماضی قریب میں ہی اپنے ایک اعتزالی نظریہ سے موقف سے رجوع کر چکے ہیں، کہ جو انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور اس پر پھر انہوں نے جو اپنی طرف سے من گھڑت تشریحات اور باطل تعویلات بٹھائی تھی، حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور جمہور اہل سنت کے موقف کے مطابق جو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا رد کیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور پھر جب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میں اس پر مناظرہ کروں گا، اور پہلے خود ہی مناظرے کا چیلنج کیا، قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا، اور پھر 1 اگست کو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب فیصل آباد تشریف لے گئے جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں، تو مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے، جبکہ ان کا اپنا شہر تھا اور جامعہ رضویہ مظہر الاسلام ان کا مادر علمی ہے کہ جہاں سے انہوں نے درس نظامی کی ہے، اور اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں نہ آ سکے۔ قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ وہاں اپنا موقف جمع کروا کے اور پھر انتظار کرنے کے بعد واپس لاہور تشریف لائے، اور اس کے بعد جو بھی اس نے اپنے 6 نکات پیش کیے، قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا رد فرمایا قرآن سنت کی روشنی میں، اور آج تک حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وہ دلائل مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے سر پر قرض تھے اور ہیں، اور جو آج مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی جو چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کی سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب ان دلائل کو رد کرتے، دلائل کو رد تو نہ کر سکے، اور اپنی نجات اور جان بخشی اسی میں ہی جانی کہ میں رجوع کر لیتا ہوں، اور مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے
رجوع فرما لیا. کیسا رجوع کیا, کتنی لمٹ کے لیے کیا, اس میں میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا. جو آپ کے برادر مکرم نے واضح کر دیا ہے وہ سب پر عیاں اور واضح ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ شام کو میں خوب سے پی, صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی. خیر, اس حالیہ مسئلہ پہ جو کہ اغیار کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے, تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کی ضربیں لگی تھی وہ بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں نکلے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو وہ قبلہ کنز علماء دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتے, ان کے ممنون رہتے, کیونکہ وہ ان کے محسن ہیں, انہوں نے ان کی اصلاح کی, قرآن سنت سے دلائل پیش کیے, جس کے بعد وہ توبہ اور رجوع پر تیار ہوئے, آمادہ ہوئے. خیر, یہ زمانہ تو احسان فراموشوں کا زمانہ ہے, یہاں تو ضمیروں کی سوداگری چلتی ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن یہ جو اغیار کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور شر پسند عناصر جو حضرت قبلہ کنز علماء دامت برکاتہم العالیہ کی گراں قدر خدمات دینیہ ہیں, اور جو آپ نے بد مذہبوں بد مسلکوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا ہے, وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں, تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ماضی میں جو ضربیں لگی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں نکل پڑے, اور پھر اس پر جو اپنی طرف سے تبصرے کیے ہیں معاذ اللہ خود ہی اس کی گرفت میں بھی آ گئے ہیں. مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی اور غلطی کا ارتکاب کیا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی, غلطی کا ارتکاب کیا تھا. انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی, غلطی کا ارتکاب کیا تھا. انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی, غلطی کا ارتکاب کیا تھا. یہ بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی جسارت ہے. تو ناظرین کرام, یہ الفاظ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, جبکہ ان کو یہ منسوب قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کی طرف کر رہے ہیں. حالانکہ قبلہ جلالی صاحب کے تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کے الفاظ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر فتنہ پھیلایا گیا, وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں, جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں, لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. جی ناظرین کرام, آپ نے سماعت فرمایا. حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تو خطا ہے, اور خطا بھی پھر خطا اجتہادی جو موجب اجر و ثواب ہے. تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا معاذ اللہ یہ کہنا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی معاذ اللہ وہ غلطی پر تھی یا غلطی کا ارتکاب کر رہی تھی, تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے بولے ہیں. اب کتنی بڑی جسارت کی ہے انہوں نے. سب سے پہلے تو انہیں اللہ کی حضور معافی طلب کرنی ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں معافی طلب کرنی ہوگی, اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے معافی مانگنی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو ان پر حد قذف بھی لگتی ہے کہ وہ الفاظ جو قائل نے یا متکلم نے بولے ہی نہیں ہے ان کو بول کے ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے, تو یہ جھوٹ ہے. اور تیسرے نمبر پر جو انہوں نے جلالی صاحب زیدہ شرف ہو پر بہتان باندھا ہے تو انہیں جلالی صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی. تو ناظرین کرام, اس سے آگے آپ دیکھ لیں, یہ بیان مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا پہلے والا بیان تھا, لیکن اس کے بعد موصوف کیا فرماتے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. مولوی صاحب ہیں, نام تو لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تھا, فدق ہمارا حصہ ہے, ہمیں دو.
جب سیدہ زہرا یہ مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھی. 2 مرتبہ یہ لفظ بولا انہوں نے. جس وقت جناب سیدہ زہرا فدق کا مطالبہ کر رہی تھی وہ خطا پر تھی. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا. اب اس کے اندر انہوں نے وہی الفاظ بولے ہیں جو جلالی صاحب زید شرف وہ کے الفاظ ہیں کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. اب پہلے والے ان کے بیان اور اس بیان میں کتنا فرق ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی یا یہ پہلے والے بیان میں سچے ہیں یا اس میں سچے ہیں، یعنی ایک میں ہی سچے ہو سکتے ہیں. اب سچے تو اسی میں ہی ہو سکتے ہیں کہ جو الفاظ جلالی صاحب کے بولے گئے ہیں اور پھر انہی کو انہوں نے بھی بولا ہے. اب پہلے والے الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سنے. جس نے آگے کان میں کوئی بات کہی کہ جلالی صاحب نے یہ لفظ بول دیے ہیں، انہوں نے تو شکر کیا، خیر میرے ہاتھ میں کوئی بات آئی ہے، میں کیوں نہ ہو کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور موقع کو غنیمت جانوں. اور اسی وقت انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا بولنا شروع کر دیا. اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ تو متکلم نے یا قائل نے بولے ہی نہیں ہے. اب سب سے پہلے ان پر علانیہ توبہ اور رجوع بنتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار سے معافی مانگے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے معافی مانگے. اور پھر یہ کیا فرماتے ہیں آگے بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اچھا، میری اپنی رائے میں جو میری رائے ہے، جہاں تک میری ناقص عقل پہنچتی ہے، فدق کے مطالبہ کی بات تک نہیں ہوئی. یہ بس وہ بنائی گئی ہے بات اور فدق کا مطالبہ ہوا تھا. مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ جناب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب بزام خیش امام المناظرین ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شیعوں سے بھی مناظرے کیے ہوئے ہیں اور میں نے اس پر بھی دلائل دیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی نظر سے بخاری شریف کا وہ مقام نہیں گزرا کہ جہاں پہ یہ موجود ہے کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. اب ترجمہ تو ماشاءاللہ یہ خود بھی کر لیں گے. اب اس کے اندر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر رضی اللہ عنہ، اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اے امام المناظرین صاحب، آپ نے مناظرے کیے ہیں تو کم از کم آپ قرآن و سنت کے جو واضح دلائل ہیں ان سے انحراف تو نہ کریں. آپ نے جلالی صاحب سے عداوت، جو بغض ہے، حسد ہے، وہ آپ نکالیں، 100 مرتبہ نکالیں. خدا کے لیے جو قرآن سنت کی تصریحات ہیں آپ ان سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ معاذ من گھڑت اپنے باطل نظریات کو لانچ کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ معاذ اللہ اس طرح کا تو کوئی مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، تو بخاری شریف کی اس مقام کا اور یہ جو فرمانی علی شان ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ نے سمجھانا ہے. اور پھر ناظرین کرام آگے جناب مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. دہرا دوں، میرے نزدیک کوئی مطالبہ نہیں ہوا، لیکن چلیے مان لیتے ہیں مطالبہ ہوا. لیکن جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی حضرت فاطمہ زہرا کا یہ مطالبہ کرنا خطا نہیں تھا، خطا نہیں تھا. وہ موصوف کہتے ہیں خطا پر تھیں اور باقی علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ مطالبہ خطا نہیں تھا. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میں صرف ایک کتاب کا حوالہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی ہستی کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے ان کا تعلق بھی ہے اور بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ آنا جانا بھی اور تعلق بھی ان کا تھا. وہ ہے مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب. ان کی کتاب نعمت الباری، اردو کتاب ہے، عربی نہیں ہے کہ شاید ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے. اردو کتاب ہے نعمت الباری کے اندر. مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، یہ آپ کے لیے ہے کہ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے یہ آپ خود فیصلہ فرما لیجئے. اب یہ جلد نمبر 14 اور جلد نمبر 7 یہ دونوں دیکھ لیجئے. جی ناظرین کرام، آپ نے مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی بھی گفتگو ساری سماعت فرمائی ہے اور پھر جو انہوں نے کہا
میں نے اس کی روشنی میں دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اب رہا اس حالیہ مسئلہ پہ ان کا مناظرہ کا چیلنج کرنا۔ سب سے پہلے تو موصوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کس پر کرنا ہے، اور جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کے بیان کو سیاق و سباق سے کاٹ کر خیانت کی گئی ہے، وہ نفس مسئلہ کیا ہے، صورت مسئلہ کیا ہے، موصوف کو دور دور تک خبر تک بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ اور پھر جو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے تمام علماء و مشائخ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی عبارت کہ آپ حل کر دیں اور اپنے الفاظ میں تشریح کر دیں، میں وہی قبول کر لوں گا۔ اب سب سے پہلے تو قانونی طور پر، اخلاقی طور پر یہی حق بنتا تھا مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا، اگر واقعی یہ اپنی نیت کے اعتبار سے مخلص ہوتے تو یہ اس عبارت کی تشریح کرتے اپنے الفاظ میں۔ اور پھر اس کے بعد جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، مجھ تک بھیجیں، اور میں وہی جو تمہاری تشریح ہوگی، جو اس کی وضاحت ہوگی، وہی ایکسپٹ کروں گا۔ لیکن مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب ابھی تک اس تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی عبارت، اس اقتباس کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لحاظ سے خاموش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور کہتے کیا ہیں کہ جی آپ کبھی گولڑا شریف سے جا کر کروا رہے ہیں، کبھی کسی اور سے کروا لیں۔ ارے مناظرہ آپ نے کرنا ہے، پہلے اس کی وضاحت تو کر دو، تشریح تو کر دو، آخر ہو کیا گیا ہے؟ اردو ہے اور ماشاءاللہ آپ بزام خیش امام المناظرین ہیں، تو اتنی کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ تو 4 5 7 لائنیں بنتی ہیں، اس کی آپ وضاحت کریں، تشریح کریں، اور جلالی صاحب کو بھیجیں کہ آپ نے یہاں سے یہ کیا اور ایسے کرنا ہے، تو جلالی صاحب نے تو فرمایا کہ میں قبول کر لوں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ موصوف اس عبارت کی وضاحت یا تشریح کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ کون سی عربی عبارت ہے کہ جو کہ حل کرنے میں اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ وہ تو اردو عبارت ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی؟ اصل میں وہ عبارت حل کریں تو جو جلالی صاحب کا موقف ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا جو ایک ان سے تعصب، اناد، بغض ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ بدلہ لینے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور کبھی کسی کے کندھے پر رکھ کر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر رکھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا مقصد حل نہیں ہوتا، اس لیے یہ خود اس کی وضاحت یا تشریح نہیں کر رہے۔ اور پھر اس لیے بھی یہ وضاحت تشریح نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر جو امکان خطا، وقوع خطا، اور جو معصوم اور محفوظ ہونے کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو دور دور تک بھی خبر نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا، اہل سنت کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ تعریف نہیں پوچھی گئی کہ بعینی ہی معصوم عن الخطا کی یا محفوظ عن الخطا کی تعریف کیا ہے، تعریف بعینی نہیں پوچھی گئی، بلکہ اہل سنت کے ہاں جو مفہوم ہے وہ پوچھا گیا۔ تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے کیا جواب دیا، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، طالب علمی کے مراحل میں ہوں میں بھی، تو کچھ چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے میں جو ہے میرا دل ہے کہ میں آپ سے تشفی کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو اہل سنت کے ہاں مفہوم ہے، جو اس سے اہل سنت مراد لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ رکھے، جی، جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جی، اور محفوظ عن الخطا وہ ہے جی، جو جان بوجھ کر ارتکاب تو کر سکتا ہے، جی، لیکن اللہ پھر اپنی حفاظت کی چادر میں اسے لے لیتا ہے، اس کو اس پر برقرار نہیں رکھتا۔ یعنی محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں ان سے خطا کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، اس طرح یہ فرما رہے ہیں آپ؟ چلو پھر یہ تو بحث شروع ہو گئی، میں نے جو سمجھنا تھا سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ نہیں جی، مجھے اس چیز صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، اشکال پیدا ہوا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں؟ امکان اور وقوع میں بڑا فرق ہے۔ جی جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امکان ہوتا ہے یا ان سے کبھی کبھار وقوع بھی ہوتا ہے؟ محفوظ عن الخطا کا مطلب امکان ہی ہوتا ہے نا، کہ وقوع کو ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہوتا ہے، وقوع نہیں ہوتا ان سے، یہ
نہ میں یہ کروں، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. جی آپ اپنے وضاحت سے بیان فرما دیں. کبھی ملاقات ہوگی پھر کریں گے بات انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، آپ نے دوسرا نمبر بند کر دیا تھا، تو میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ آخر آپ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اگر جلالی صاحب یہ آپ سے سوال کر لیتے ہیں تو آپ کو تو یہ چیز آ ہی نہیں رہی، تو پھر یہ تو آپ اتنے جو ہے سجادہ نشین کی اور اتنے جو پاکستان کے علماء سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ تو منہ کالا کروا دیں گے صاحب. آپ تو منہ کالا کروا دیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں نا کیا مطلب ہے اس کا. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ. جناب نے کیا معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا مفہوم بیان کیا ہے. العیاذ باللہ، جن کا عقائد کی کتب میں کہیں سے بھی آپ کو یہ والی تعریف یا یہ والا مفہوم نہیں ملے گا. اور پھر یہاں پر اگر میں یہ بھی بات کر دوں تو یہ بیجا نہیں ہوگی کہ جو بزام خیش یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے، یعنی جلالی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک مناظرہ نہیں کیا، تمہیں مناظرہ کرنے کا پتہ نہیں، جب میدان مناظرہ میں آؤ گے تو میں جب گچی مروڑوں گا تو میں یہ کر لوں گا. تو میں مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، آپ تو بعد میں وہ مرحلہ آئے گا تو یہ کریں گے نا. بزام خیش وہ تو جو تم کہہ رہے ہو، میں نے تو اس سے پہلے ہی تمہاری گچی مروڑ لی ہے. اب صفائی کرو پیش اپنی کہ معصوم عن الخطا کی جو تم نے ایک تعریف یا مفہوم بیان کیا ہے وہ ثابت کرو کہیں سے بھی، کسی کتاب سے بھی. اور پھر جتنے بھی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے جو تلامذہ ہیں، میرا ان سے بھی چیلنج ہے کہ اپنے استاد کی اب صفائی پیش کرو. معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، جو کہ اہل سنت کے ہاں محفوظ عن الخطا ہیں. اور پھر یہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اس کی کیا ڈیفینیشن، کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہے مناظرے کا فن. ارے ابھی تو میدان مناظرہ سجا نہیں، ابھی تو وہ امکان خطا، وقوع خطا تو ثابت کرنا وہ بعد کا معاملہ ہے. ابھی تو حاشیۃ القلموی کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں آئے گا، اور ابھی تو جو فواتح الرحمود کی دقیق عبارات ہیں وہ تو بعد میں حل ہوں گی. مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، بزام خیش جو تم نے 19 مناظر کیے ہیں وہ اوروں سے کیے ہیں. اور پھر اگر تمہیں یہ بھی غلط فہمی ہو کہ جلالی صاحب زیدہ شرف فن مناظرہ نہیں جانتے، وہ نکال دینا. وہ رشید جلن سے یا طالب الرحمان سے جا کر کے پوچھ لینا گجرانوالہ مدرسہ نمرہ کے اندر. مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبدالرشید دوڑ گیا دکھاؤ. ایک منٹ ویڈیو والا پورے میدان مناظرہ ویڈیو مار کے قاضی عبدالرشید ترا چپ کر جائے. میں سید طالب الرحمان نہ مناظرہ کرنے بالکل تیار ہے. ایسے وقت سکھ کو شرط ہے کہ پہلا مناظر عبدالرشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لی، اس کے بعد مناظرہ تیار. ایسے ٹائم ان شرائط ایسے وقت مناظرہ کرانگا اس بندے نے اس نے پہلے لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں شکست تسلیم کر لی. ویسے بھی آپ کے تعلقات تو گہرے ہیں نا، ان سے بھی رابطہ کر لینا کہ حضرت قبلہ کنز علماء دامت برکاتہم العالیہ کی ضرب کتنی گہری اور کتنی درد والی ہوتی ہے. خیر ویسے بھی آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، لیکن مزید بھی اگر آپ اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے کندھوں پر رکھ کر تم چلانا چاہتے ہو، جن کی بغلوں میں تم چھپنا چاہتے ہو، جو اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، تو ناظرین کرام ان کے حوالہ سے بھی ایک دو پروف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب تشریف فرما تھے اور پھر اپنی صفائی پیش کر رہے تھے کہ میرا نظریہ، میرا موقف وہی ہے جو میرے جد اعلیٰ کا ہے. اب دوسری طرف آ جائیے کہ ان حضرت صاحب کا نظریہ کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ کیا نظریہ، کیا موقف رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے.
کہ ایک پوسٹ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ان کی طرف سے یہ شیئر کی گئی، اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نہایت سادگی کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی پاکیزگی و معصومیت کی نفی کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا موقف نظریہ کیا ہے کہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بشر میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم معصوم نہیں، محفوظ ہیں. معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا ہیں. اور حضرت صاحب معصومیت کے قائل ہیں. اور سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کیا فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے. ہم خارج نہیں کر رہے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت قدس سر العزیز کر رہے ہیں. اور خیر ان کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی ذات سے کیا لگے. یہ تو جب بھی جلالی صاحب کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے اعلی حضرت، چاہے وہ گولڑا شریف والے سجادہ نشین صاحب ہوں، چاہے یہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ہوں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے سید اعلی حضرت. الحمدللہ ہمارے سید اعلی حضرت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے فکری روحانی بیٹے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کی فکر کا دفاع کریں گے، ان کی فکر پر پیرا دیں گے. لیکن ناظرین کرام یہ بات بھی آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو ہمارے جد اعلیٰ کے ہیں. ان کی جد اعلیٰ، ان کا کیا مقام، ان کی کیا شان، ان کا کیا کہنا. لیکن ان لوگوں کے عقائد و نظریات تو دیکھیں اور پھر اس سے آگے دیکھ لیجئے. یہ کہہ رہے تھے میرا عقیدہ وہی ہے، لیکن موصوف کا وہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے موصوف کا نظریہ عقیدہ کیسا ہے. یہ ایک ظہور احمد فیضی تفضیلی شخص جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کتاب لکھی، اس کے اندر اس بدبخت نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمراہ، فاسق، بدعتی، ظالم تک کے الفاظ کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے وہ موسوم کیا ہے. اور پھر اسی کی کتاب خصائص علی پر پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے تقریض بھی لکھی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ان کتابوں کے اندر اسی ظہور فیضی نے معاذ اللہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے اس نے شکست خوردہ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں اور تعریضاً ایسے الفاظ لکھی ہیں جو ان مقدس نفوس کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین بنتے ہیں. اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے اس پر تقریض لکھی ہے اور کن الفاظ میں لکھی ہے وہ خود آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ابھی کہنا کہ میں اسی عقیدہ اور اسی نظریے پر ہوں، نہیں، لوگوں کی آنکھوں میں مزید اب دھول نہیں جھونکا جا سکتا. انشاءاللہ العزیز ہم پردہ چاک کریں گے. رافضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کرنے والے جو ان کی سہولت کار ہیں، ہم ان کا پردہ چاک کریں گے. اور آخر میں پھر مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب یا ان کے جتنے بھی حواری ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ اب جلالی صاحب زید شرف وہ اکیلے ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، سارے طرف سے لا تعلقی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اب ہم اپنے ماضی میں جو ہم نے ایک اعتزالی نظریہ اور فکر پیش کی تھی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم یہ کریں تو سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور ہمیں داد دی جائے گی کہ جی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، حق کا قافلہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے تعداد میں، لیکن میرے رب کا فرمان ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی مقدس نفوس کے تصدق سے اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرمائے گا. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اس کا دفاع، اس کا تحفظ کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.